ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نہایت ہی معزز محترم، یہ آج کی عظیم احتجاجی ریلی اس علاقہ کے تمام مقاطعہ فکر کے طرف سے اور خصوصی طور پہ حاجی نذیر احمد صاحب جن کی کاوش سے اس کا انعقاد کیا گیا، پورے علاقہ کے علماء کو عوام کو میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، آج کی ریلی کا مقصد چند دن پہلے ہندوؤں نے یہود و نصارہ نے یکجا مل کر پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی مساجد پر، پاکستان کے دینی اداروں پر یہ جو ناپاک جسارت کی ہے، حملہ کیا ہے، آج کا احتجاج یہ اس کی پوری مذمت کرتا ہے اور ہندوؤں اور یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کریم کی کروڑ لعنتیں ان کے اوپر بھیجتا ہے۔ اور الحمدللہ آج کا یہ عظیم و شان اس علاقہ کا احتجاج اس بات کی یہ ضمانت دیتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی افواج، ہمارے پاکستان کے جوان جس طریقے سے ان کے حملوں کا بھرپور جواب دے رہے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ اس طرح ہندو اور یہ یہود و نصارہ نہیں جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے، اسلام جب بھی فتح اور کامیابی حاصل کرتا ہے جہاد سے کرتا ہے، اور پاکستان میں جہاد کا اعلان کیا جائے، پاکستان کا بچے سے لے کر نوجوان تک، بزرگ تک، ہر مسلمان یہود و نصارہ کے خلاف لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہے۔ سبیلنا 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 سبیلنا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ اس لیے حکومت پاکستان کو یہ جو دفتروں میں بیٹھ کر، اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر یہ صلاحیں اور مشورے کر رہے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ جتنا بھی جلدی ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان وہ ملک ہے جو ریاست پاکستان الحمدللہ یہ اسلام کے نام پہ اس کا بنیاد اور اس کی بنیاد ہے، اسلام کے نام پر اس کا وجود ہے، اور پاکستان کے تمام علماء، کسان، تاجر سب کا یہ متفقہ یہ فیصلہ ہے، اعلان ہے کہ ہندوؤں کے خلاف جہاد کیا جائے، اس لیے کہ کفر، کافر بزدل ہے، اسلام طاقتور ہے، اسلام نہ ڈر ہے۔ وہ ہندو، وہ بدبخت، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، ہم آب زمزم کا پانی پینے والے ہیں، اور آب زمزم کے پانی کا مقابلہ وہ بدبخت نہیں کر سکتے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ بجائے عالمی طاقتوں کی طرف دیکھیں کہ وہ ہماری مدد کریں، اپنے اللہ سے مدد مانگو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں بڑیاں جماعتاں سے غالب آ جاتی ہیں جدوں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان سن 65 میں اس وقت بھی کامیاب ہوا جب ان کے پاس ایٹم نہیں تھا، اتنا جدید اسلحہ نہیں تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں علماء کہ جلد از جلد ایٹم بم ہندوؤں کے اوپر مار دیا جائے تاکہ ان کا خانہ خراب ہمیشہ کے لیے نصف نبود ہو جائے۔ آخر میں حاجی صاحب کا اور تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔
اور جو حضرات ہندوؤں کے ان کی تباہ کاریوں سے شہید ہو چکے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے بچیاں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی افواج کی طاقت میں، ہمت میں، قوت میں اللہ کریم لا تعداد برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، وقت انتہائی مختصر ہے، کثیر تعداد علاقہ کے علماء کی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ 3 دن قبل ہمارے دشمن نے وطن عزیز پاکستان میں رات کے اندھیرے میں حملہ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک وقت میں پاکستان کے 10 مقامات پر حملہ کیا گیا، لیکن ان حملوں میں 7 مقامات مدارس اور مساجد تھے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آج پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو گئے، اور دنیا نے یہ کوشش کی کہ آج پاکستان کو زیر کر لیا جائے۔ یہ حملہ بتاتا ہے کہ یہودی اور بودی کو آج بھی پاکستان میں ایٹم سے خطرہ نہیں ہے۔ آج بھی دشمن کو اگر خوف ہے تو انہی مدارس اور مساجد سے ہے۔ آج یہ پتہ چلا دشمن کے حملے سے کہ دشمن کو صرف پاکستان سے خوف نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسعود اظہر اور حافظ سعید کے خوف ہے۔ اس وقت ہمارے وہ شیر جو پنجروں میں بند ہے، وہ پنجروں میں بند شیر بھی الحمدللہ ایٹم بم سے زیادہ دشمن پر خوف طاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو حملے ہوئے ہیں انہی حضرات کے مراکز پر ہوئے ہیں۔ آج دنیا کو دیکھ لینا چاہیے، آج جو جہاد سے نفرت کرتے ہیں، آج تک جو جہاد کو فساد اور مجاہدین کو دہشت گرد کہتے رہے، آج پتہ چلا ہے کہ وہ جہاد فساد نہیں ہے، وہ مجاہدین جو ہے وہ مجاہدین دہشت گرد نہیں ہے۔ ہم نے ان کو دہشت گرد اگر بنایا، ہم نے جہاد کو فساد اگر سمجھ لیا، تو پھر آج ہماری ناکامی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج ان علماء کو آزاد کر دے، ان مدارس کو آزاد کر دے۔ افواج پاکستان آپ اکیلے نہیں ہو۔ آج آپ دیکھ لیں کہ رات کو حملہ ہوا، فجر کی نماز کے بعد مدارس کی آن و شان قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم سب سے پہلے طلباء کو لے کر میدان میں آئے۔ انہوں نے بتایا افواج پاکستان اکیلی نہیں ہے، یہ مدارس اور مساجد جو ہے یہ اپنی افواج کے ساتھ ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ملک پاکستان میں سول سوسائٹی بھی نکال رہی ہے ریلیاں، لیکن آج ہم اپنی فوج کے لیے نکلے ہیں۔ جو انہوں نے ہندوؤں کو جواب دیا، جو 5 یا 6 طیارے مار گرائے، کل انہوں نے جتنے بھی ڈرون ہیں ان کو گرایا۔ ہم اس پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح حکومت میں کچھ بیٹھے لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، بار بار ایسے بیان دیتے ہیں کہ ہمیں امریکہ یا دوسری طاقتیں جب منع کریں گی تو ہم اس جنگ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نعرہ تکبیر، دینی مدارس، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا۔ اے جڑی انہاں دی تقریر دے وچ میں تھوڑا خلل پا لیا، اے جڑا سبیلنا سبیلنا، اے الحمدللہ اج تو کچھ عرصہ پہلا پاکستان دا معروف نعرہ سی۔
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬੀਲ ਅੱਲਾਹ ਸਬੀਲ ਅੱਲਾਹ सबील अल्लाह सबील अल्लाह। मेरी फौज का माटो जिहाद है। हम मुतालबा करते हैं कि उन्होंने अपने इस हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप ऑपरेशनों का ऐलान नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान करें। और ये अवाम हर हाल में तैयार है, तुम्हें माल की जरूरत पड़े ये कौम अपना माल पेश करेगी, तुम्हें जानों की जरूरत हो जेब टोपी और पगड़ी वाले मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें देने के लिए हाजिर हैं। इस वक्त तमाम मसालिक और मुख्तलिफ मसाजिद के उलमा मौजूद हैं, अवाम और नास भी मौजूद हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हाथों में हाथ डालकर इज़हार यकजहती फरमाएं और फौज के पाक फौज के नारे लगाएं। आर्मी चीफ को शाबाश दें। तमाम हजरात अपने हाथों में हाथ डालकर बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद करेंगे। अवाम और नास भी इसी तरह अपने हाथों में हाथ डाले, उलमा भी इसी तरह अपने हाथों में हाथ डालकर आज यकजहती का ऐलान करें। आज इस वक्त न कोई बीवी है, आज इस वक्त न कोई देवबंदी है, आज इस वक्त न कोई आले हदीस है। आज हम जमातों से बालातर होकर, मसालिक से बालातर होकर अपने आर्मी चीफ को ये दिखाना चाहते हैं कौम आपके साथ है। दुश्मनों ने हमारी मशक़ी जंग करवा दी, जमातों में हमें तकसीम कर दिया, लेकिन आज मुल्क की जरूरत है तो हम आपके शाना बशाना हैं। अल्लाह तबारक व तआला वतन के दिफा को मजबूत। अभी इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? इंडिया वालों सुनो, अभी इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या क्या। बड़े हमारे कहते हैं कि अल्लाह अगर दुश्मन भी देना तो नस्ली दे, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ने इसको दुश्मन दिया वो भी बेनस्ला। अल्लाह ने इसको दुश्मन दिया वो भी बेनस्ला, बुज़दिल, बेगैरत। आप मुशाहिदा कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये हमें बतलाया गया है कि जो लोग औरतों पर हाथ उठाते हैं, जो लोग बच्चों पर हाथ उठाते हैं, वो बुज़दिल होते हैं, वो बेगैरत होते हैं, उनके ज़मीर मर चुके होते हैं। और इंडिया ने आज वही किया। और यहाँ रात की तारीकी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मदारिस को टारगेट किया, उसने छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया। और फिर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, हमने दहशतगर्दों को टारगेट किया है। और मोदी तू क्या जाने, तुझे क्या पता पाकिस्तान के अंदर कौन बसता है? पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के शहर बसते हैं। यहाँ तो अबे ज़मज़म पीने वाले रहते हैं, तू पेशाब पीने वाला क्या जाने पाकिस्तान की औकात? तुझे क्या पता? हम तो वो लोग हैं, हम उनके जयाले हैं जो 313 मैदान में उतरे थे, 1000 को भगाया था, 1000 को शिकस्त दी थी। हम वो लोग हैं, हम उनके जयाले हैं जिन्होंने ओहद में अपनी जानों के नज़ारे पेश किए, अपने जिस्म के टुकड़े करवाए, लेकिन शिकस्त तस्लीम नहीं की। हम उनको मानने वाले हैं जिन्होंने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधकर ग़ज़वाए खंदक में चले गए और शिकस्त तस्लीम नहीं की। मैं आज इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ, ट्रंप को बताना चाहता हूँ कि तू जो कहता है ना सुपर पावर है, तू सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? सबीलना 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 सबीलना। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फौज, वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा, हज़रात गिरामी, इस मुल्क अज़ीज़ को बनाने में भी मेहनत और कुर्बानियाँ उलमा ने दी है और इसकी हिफाजत भी उलमा ही करेंगे। इसलिए अवामुन नास से दरख्वास्त है कि वो उलमा के साथ जुड़े रहें।
علماء کا ہر موقع پہ ساتھ دیں. اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نے اگر حملہ کیا ہے تو وہ علماء پر کیا ہے، مساجد و مدارس پر کیا ہے. واضح نشانی اور دلیل ہے کہ اس دشمن کو اگر ڈر ہے تو علماء سے ڈر ہے. تو بنایا بھی انہیں علماء نے اس وطن عزیز کو، اور حفاظت بھی یہی علماء کریں گے. دوسرا یہ کہ ہماری فوج 8 لاکھ نہیں 24 کروڑ ہے. فرق صرف اتنا ہے وہ بارڈر پر ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے. آپ میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک اس ملک کا مجاہد اور فوجی. اس ذہن کے ساتھ ہم اپنے ملک کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے. تو ہر موقع پر آپ لوگوں کو ان علماء کا ساتھ دینا چاہیے. اس مشکل وقت کے اندر بھی کچھ لوگ فوج پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کر دینا چاہیے تھا، ڈرون گرا دینا چاہیے تھا، میزائل گرا دینا چاہیے تھا، یہ کمزور ہے. ایسے لوگوں سے کے منہ سے جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو غداری کی بو آ رہی ہے، غداری کی بو آ رہی ہوتی ہے. جنگیں بڑے تحمل کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، حوصلے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ اور بصیرت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. جذبات میں بس اوقات نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے فی الفور اس طرح منفی تبصرے کرنے سے گریز کیا جائے، اپنے ان مجاہدین اور فوجیوں کا ساتھ دیا جائے. حق تعالی شانو ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا ناموں و نشاں ہمارا، انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں. سب سے پہلے اتحاد علماء و قراء ملت روڈ، اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مسالے کے مل کر آج پاک افواج پاکستان سے اظہار محبت کی اور یکجہتی ریلی نکالی، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج ہم علماء کرام کو اور تمام مسالے کے علماء کرام کو ہم یاد دہانی دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر فوج کے ساتھ اگر آپ نے کھڑا ہونے کا اعلان میدان عمل میں کیا، ہم تب بھی حاضر ہیں. اور آج صرف اس عنوان پر ہم جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ان مساجد اور مدارس کو بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کا نام رہے گا. یہ مساجد بھی باقی رہیں گے، یہ مدارس بھی باقی رہیں گے، یہ قرآن پڑھانے والے بھی باقی رہیں گے. انشاءاللہ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا چھوٹے سے لے کر بڑے تک پاکستانی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ہم اعلان کرتے ہیں نعرہ تکبیر. پاکستان سے رشتہ کیا، پاکستان سے رشتہ کیا، پاک فوج، پاک فوج، مودی پہ لانا، مودی پہ لانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہے بس سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. انتہائی واجب الاحترام قابل صد عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں اور آپ باطل قوتوں کو ایک پیغام دینے کے لیے جمع ہیں، اور بالخصوص اس دشمن کو جس نے رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ کر کے یہ باور کرانا چاہا کہ شاید میں اسلام اور مسلمان کو ختم کر دوں گا، مگر وہ اسلام کی تاریخ سے شاید ناواقف ہے. اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہاد کے ساتھ وابستہ رہ کے زندگی گزارا کرتا ہے. یہ جینے کے لیے نہیں جیتا، یہ شہادت کے لیے جیتا ہے. یہ جہاد کی برکت تھی کہ محمد بن قاسم نے اسلام کا جھنڈا سندھ کے دروازے پر لہرایا. یہ جہاد کی برکت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے برالسلوبی کی
गर्दन उतार के कहा था कि लोगों तुम ही कहा करते थे बुलाओ अपने आका को, बुलाओ अपने मौला को, देखो मोहम्मद का अदना गुलाम आ चुका है। ये जिहाद की बरकत थी कि ग़ज़वा मूता के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों 9 तलवारें टूटी। लोगों ने पूछा खालिद खाते क्या हो, पीते क्या हो? फरमाने लगे ये खाने की बरकत नहीं है, ये मोहम्मद की गुलामी की बरकत है। मेरे अजीजों, बातिल ने जब भी कभी सर उठाया है तो इस्लाम ने उसका सर कुचला है। बातिल ने जब भी कभी सर उठाने की कोशिश की है उसका रास्ता हमेशा इस्लाम ने रोका है। बातिल अगर नमरूद की शक्ल में आया तो हक इब्राहिम की शक्ल में आया, बातिल अगर इसराइल की शक्ल में आया तो हक ईसा की शक्ल में आया, बातिल अगर फिरौन की शक्ल में आया तो हक मूसा की शक्ल में आया, बातिल अगर खलीफा मोतसम बिल्ला की शक्ल में आया तो बातिल इमाम अबू हनीफा की शक्ल में आया, अगर बातिल खलीफा मंसूर की शक्ल में आया तो हक इमाम अहमद बिन हम्बल की शक्ल में आया। आज अगर बातिल मोदी की शक्ल में आ रहा है तो हक मोहम्मद के गुलामों की शक्ल में आके रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत काली कलाम दानी साहब से वो अपने ख्यालात के दार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए। बस 2 गुजारिशात करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पूरे शरह सदर के साथ आए थे। हमें अफवाज पाकिस्तान पे 100% नहीं 1000% एतमाद है। और जैसा कि शुरू में कहा गया कि हम यहाँ मुजम्मत के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुजम्मत तो है ही, हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मत हम करेंगे और मुरम्मत वो कर देंगे। और जब कभी ज़रूरत पेश आई और मुरम्मत के लिए हमारी खिदमत अगर हुक्मरान चाहेंगे, फौज चाहेगी तो इंशाअल्लाह उनके शाना बिशाना खड़े होके हम भी मुरम्मत करने के लिए हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी उलमाए किराम माशाअल्लाह आला सती इजलास के अंदर भी मकातिब भी तमाम मकातिब के उलमाए किराम नाम सभी जानते हैं, मुत्तफिक हैं इस मसले में। और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र इस और दुश्मन को उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र जमा है। और याद रखिएगा, जिहाद जब तक मुसलमान इस्लाम का झंडा लेकर निकले थे और फतूहात इलाके ममालिक फतह कर रहे थे तो उस वक्त किसी ने दहशतगर्दी का फतवा नहीं लगाया था, किसी ने दहशतगर्द का लेबल पाकिस्तान और मुसलमानों पे नहीं लगाया था। जब से हमने जिहाद के रास्ते को छोड़ा और जिहाद के तसव्वुर को निकाला तो फिर दहशतगर्दी का लेबल भी हमारे ऊपर लगा, दहशतगर्दी भी हम कहलाए। और जब तक हम जिहाद के रास्ते पे थे, खुदा की कसम अगियार आंखें उठाकर हमारी तरफ नहीं देखते थे। और याद रखें, आज अगियार को हमारी नमाज से कोई खतरा नहीं, हमारे रोज़ों से कोई खतरा नहीं, हमारी ज़कात से कोई खतरा नहीं, हज और सदका और खैरात से अगियार को, यहूद और नसारा को और मोदी जैसे और इसराइल जैसे लानतियों को कोई खतरा नहीं। अगर आज भी अगियार को और यहूद और नसारा को खतरा है तो वो एक ही चीज है और उसका नाम जिहाद है। नमाजों से कोई खतरा नहीं, किसी अमल से कोई खतरा नहीं। अगर उनको खतरा आज भी है तो जिहाद से है। उनको पता है कि जब ये जिहाद के लिए निकलते हैं, अगर निदाने बदल में जाते हैं तो अब फरिश्ते नाज़िल करता है, निदाने होत में जाते हैं तो 700-3,000 पे भारी आ जाता है। इसलिए उसको किसी और अमल से खतरा नहीं, किसी अमल से खतरा नहीं, इत्तेफाक से नमाज़ों किसी से खतरा नहीं, एक ही चीज से खतरा है और उसका नाम जिहाद है। हम इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस मामले में जिस लिहाज से भी अफवाज पाकिस्तान
اس انداز میں جائیں گے جیسے آقا علیہ السلام آخری حدیث پاک آقا علیہ السلام میدان احد کے لیے نکلے، احد کی جنگ کے لیے جب نکلے تو ایک عورت آ گئی اور اس نے ایک بانگ کی اٹیا لی ہوئی ہے، بانگ کی اٹیا ہم اس طرح حاضری پیش کریں گے، بانگ کی اٹیا لی ہوئی ہے، آئی حضرت بلال، اے بلال آقا علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جہاد پہ جا رہے مصطفیٰ، اجازت لی اندر سے، یا رسول ایک بڑی عورت آئی ہے ملاقات چاہتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ملاقات کراؤ، آقا علیہ السلام ملاقات فرمائی، اس ماں نے، اس بڑیا نے وہ بانگ کی اٹیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد تمہیں ساتھ تو نہیں جا سکتی لیکن یہ بانگ کی اٹیا لے لے تاکہ یہ کسی گھوڑے کی لگامی بن جائے اور قیامت کے دن مجاہدین کے ساتھ مجھے بھی اجر مل جائے، مجاہدین کے ساتھ اجر مل جائے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ مجاہدین کے ساتھ، اور مصطفیٰ نے بانگ کی اٹیا کو لیا ہے، لے کر مصطفیٰ نے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، یا بھائی تعالیٰ جس طرح مجاہدین کو فرنٹ پہ لڑنے والوں کو جتنا تو ان کو اجر دے گا اس بڑیا کو بھی یا اللہ اتنا ہی اجر عطا فرما، اتنا ہی اجر عطا فرما۔ انشاءاللہ ہر لحاظ سے ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج ہمارا رشتہ کیا؟ پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ اس وقت ہمارا ملک جہاد کی تیاری میں ہے، افواج سے لے کر عوام تک سبھی الحمدللہ یکجان ہیں، ایک مٹھی ہیں۔ جہادی تیاریوں میں سے ایک بڑا اہم نقطہ، ایک بڑی اہم چیز ہم اس کو بھول رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی یاد دہانی کروانا مقصد ہے۔ جہاد کی تیاریوں میں سے سب سے بڑی تیاری اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے انسانیت ہے تب سے حزب اللہ، حزب الرحمن اور حزب الشیطان ان دونوں کا ٹکراؤ رہا ہے۔ شیطان کے لشکر نے ہمیشہ شیطان کو ساتھ رکھا ہے، رحمان کا لشکر کبھی کبھی رحمان سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہماری بڑی غلطی ہے۔ پہلے حادثات ہوا کرتے تھے، مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت کی ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایک نمازی کا بھی کسی مسجد میں اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ اب میں 2-3 واقعات پہلی صدی کے پیش کرتا ہوں جو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جہاد کے لوگ تھے، جہاد کے میدان کے لوگ تھے۔ وہ جہاد میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیا کرتے تھے؟ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ 60,000 کے ساتھ 60 آدمیوں کے ساتھ جس وقت مقابلہ ہوا، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کرنا تھا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ اس لشکر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ کبھی ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں لٹاتے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ خود ان کا انتخاب کر لیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میدان جنگ کا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 60 آدمیوں کے ساتھ میں 60,000 کے لشکر سے ٹکرانا چاہتا ہوں تو مجھے ضرورت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ خالی ہوتا۔ چنانچہ 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا، جن میں سے 1,000 صحابہ تھے۔ 1,000 صحابہ میں سے آپ نے 60 صحابہ اکرام کا انتخاب کیا، ایک بھی تابعی کا انتخاب نہیں کیا۔ تو اس چیز کو ہم کہیں فراموش نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہرقل نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو قید کر دیا، تو امیر المومنین نے خط لکھا کہ روم کے بادشاہ
مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کو تو نے گرفتار کیا ہے، میرا خط پہنچتے ہی ان کو میری طرف روانہ کر دو، وگرنہ یاد رکھو کہ میں تمہارے خلاف ایسا لشکر تیار کر چکا ہوں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روکتی ہے نہ زراعت روکتی ہے۔ ہرقل بھی میدان جنگ کا آدمی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ کے آدمی تھے، اور دھمکی دی جا رہی تھی، اور سب سے بڑی دھمکی جو مؤثر بھی ہوئی وہ یہ تھی کہ ایسا گروہ ہے میرے پاس، ایسا لشکر ہے کہ جس کا اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ کوئی چیز اس تعلق میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ جس وقت فارس کا محاصرہ کیا گیا تو ایران کے حکمران نے، بس یہ آخری بات عرض کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں، کہ اس وقت کا کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ جہاد کی تیاریوں میں سے سب سے بڑی تیاری تعلق معاملہ ہے۔ آج ہمارے اگر جماعت کے لوگ کہیں جا کر کسی کو کہتے ہیں مسجد میں آ جاؤ، وہ کہتے ہیں کشمیر جاؤ، اور جگہ جگہ آپ کو نیٹ پہ یہ باتیں ملیں گی کہ یہ مولوی لوگ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں ممبر محراب مسلح پر، اب مسجدوں سے نکلنا پڑے گا۔ اب مسجدوں سے کتنے کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں؟ 95% تو پہلے مسجدوں سے نکل چکے ہیں، جو 5% باقی ہیں ان کو بھی نکال کر رحمان کے لشکر سے نکلنا چاہتے ہیں، پھر کس سے ٹکرانا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال ایران کے بادشاہ نے چین کو خط لکھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ چین بڑی طاقت تھی، تو چین نے کہا کہ وہ لوگ جو تمہارے پاس جنگ کے لیے آئے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو ایران نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے نبی کی بتائی ہوئی بات کی اتباع کرتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں ذرہ پر کوئی کمی زیادتی کر دے۔ تو اس پر چین نے کہا تھا کہ میرے پاس لشکر اتنا بڑا ہے تمہارے پاس بھیجنے کے لیے کہ اس کا سرا ایران میں داخل ہوگا اور آخری حصہ چین سے روانہ ہوگا۔ کہاں ایران ہے اور کہاں چین ہے، اتنا لمبا لشکر میں تمہیں بھیج سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ ان کا مقابلہ لشکروں سے ممکن نہیں۔ تو بہرحال جہاد کی تیاریوں میں سے ایک بہت بڑی تیاری تعلق معاملہ ہے۔ ہم حزب اللہ ہیں، حزب الرحمان ہیں، جب تک رحمان کو ساتھ نہیں لیں گے، جنگ رحمان کی ہے، لڑائی رحمان کی ہے۔ میں اپنی افواج سے بھی دستبرستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اور عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں اور مذہبی طبقے سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی عوام کو اس طرح متوجہ کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز کامیابیاں ہمارا مقدر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔